کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی سورۃ النساء کی کچھ آیات ہم نے آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 تک۔ اچھا ان کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں ذرا۔ جو آیت نمبر 4 جہاں سے ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا وہ مہر سے متعلق تھی۔ حق مہر جو ہوتا ہے جو کہ نکاح کے وقت مقرر کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، یعنی دل کی رغبت کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ، دل کی پوری نیت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ یہ طے پایا جانا چاہیے اور خوشی کے ساتھ ان کو ادا کر دو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیتی ہیں تو وہ پھر تمہارے لیے اس کو لے لینا یا اس کو استعمال کر لینا وہ تمہارے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے آیت پڑھی تھی اور کافی ساری چیزیں بھی اس میں ہم نے دیکھ لی تھیں کہ مہر کس رقم کو کہتے ہیں، کس طرح سے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا مہر جو ہے بیسیکلی اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ لڑکے کو یہ بتایا جائے کہ یہ اب اس عورت کی معاش کی ذمہ داری جو ہے یہ تمہاری ہے، جو تم نے اٹھانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوام بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ نکاح کے موقع پر یہ چیز ہوتی ہے جو کہ قیمت نہیں کہلاتی، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے اور اعتراض بھی اسلام کے اوپر کیا جاتا ہے کہ عورت کی قیمت لگائی جاتی ہے، تو یہ قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اگر قیمت ہوتی تو پھر تو ولی لیتا نا، عورت خود تو نہ لیتی۔ تو یہ تحفہ ہوتا ہے اور یہ ایک طرح سے اس چیز کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز میں ثابت کرو کہ تم نے اس کی ذمہ داری جو ہے اس عورت کی اٹھائی، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز تھی۔ اچھا اس کے علاوہ اور جیسا میں نے بتایا کہ نخلا خوشی خوشی دینا ہے، اس میں کوئی دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مہر کی اقسام جو ہیں، اس میں ایکچولی کچھ سوالات میرے پاس آئے ہیں تو میں اس لیے تھوڑا سا اس کو ذرا زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہی ہوں، وہ بھی ساتھ ڈسکس ہو جائیں گے۔ ایک تو مہر معجل ہے، میم عین جیم لام، یعنی اجلت سے، یہ وہ مہر ہوتا ہے جو اسی وقت ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نکاح کے وقت، یعنی فوری فوری۔ دوسرا مؤجل ہے، مؤجل میم واو کے ساتھ ہوتا ہے، واو کے اوپر حمزہ بھی ہوتی ہے، جو اجل سے ہے، یعنی جس میں کوئی ٹائم لمٹ رکھ دی جاتی ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد وہ پے کیا جائے گا، یعنی ادا کیا جائے گا، تو دیٹ از آلسو فائن، اجازت اس کی بھی ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک یہ تھا کہ جی غیر مؤجل کیا ہوتا ہے؟ غیر مؤجل جو ہے نا، غیر کے آگے میم واو والا جیم لام مؤجل، وہ معجل کو ہی غیر معجل کہتے ہیں، یعنی اجلت والا جو ہے جس کو فوری دینا ہوتا ہے اسی کو غیر معجل کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی اجل یا کوئی مدت جو ہے وہ نہیں رکھی جاتی، اسی کو غیر معجل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو معجل یعنی عین کے ساتھ جو ہے اسی کو غیر معجل کہتے ہیں، یعنی اس میں وقت نہیں رکھا جاتا، اس کو فوراً ادا کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جس میں وقت رکھا جاتا ہے، جس میں اجل جو ہے نا وہ مقررہ میعاد یا مدت یا وقت اس کے لیے آتا ہے، تو جس میں وقت رکھا جاتا ہے اس کو معجل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ٹرمینالوجیز۔ مہر مثل کیا ہے؟ مہر مثل جو ہے یعنی جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو بھی خاندان کی باقی عورتوں کا مہر مقرر ہو رہا ہوتا ہے اسی کے مثل مقرر کیا جانا، اس کو مہر مثل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر اور کیا سوال تھے؟ ایک منٹ، لیٹ می ہیو اے لک ایٹ دی کوسچنز اگین پلیز۔ اچھا ایک یہ تھا کہ جی کیا
कैश की फॉर्म में ही होना जरूरी है या गोल्ड भी हो सकता है? तो ये मैंने आपको कल बताया था कि बिल्कुल कोई भी चीज हो सकती है। जिस तरह एक जो सहाबी है उन्होंने खजूर की गुठली के बराबर आता है कि उन्होंने खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया था महर में, तो वही तय पाया था। इसके अलावा एक और जो थे उनको निकाह के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपने घर जाओ और कुछ भी ढूंढ के लाओ जिसको महर के तौर पे मुकर्रर किया जाएगा, तो वो फिर चाहे लोहे की एक अंगूठी ही ले आओ। उन्होंने वापस आके कहा था कि मुझे तो लोहे की अंगूठी भी कोई नहीं मिली। तो फिर जो उनको सूरतें याद थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम वो इसको याद करा देना, और वही जो है वो महर तय पाया था। तो कोई भी चीज हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पैसे ही होने चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि और क्या क्वेश्चन थे जी? मुंह दिखाई के नाम से जो फर्स्ट गिफ्ट दिया जाता है वही अगर हक में हो। देखिए, अगर आपने उस चीज को निकाह के वक्त ये मेंशन किया था और जो भी लड़की है उसने इसके ऊपर एग्री किया था कि वो कोई सोने की अंगूठी है या बैंगल है या ब्रेसलेट है या सोने का सेट है, ये तुम्हारा हक महर जो है वो मुकर्रर किया जा रहा है और लड़की को बताया गया था, लड़के की भी पूरी नीयत थी, उसने एग्री किया था और उसके बाद वो उसके जो है वो मुंह दिखाई के तौर पे दिया गया था, तो फिर तो ठीक है। वरना ये कि महर जो है वो मुकर्रर कुछ और हुआ है और बाद में ये कहा जाए कि वो जो तुम्हें मुंह दिखाई दी थी बस वही है हक में, तो ऐसे नहीं होता। इस तरीके की मैनिपुलेशन तो नहीं की जा सकती ना। ये एक ऐसी चीज है जिसको निकाह के वक्त डिसाइड किया जाता है और किया जाना चाहिए और इसके ऊपर लड़की की रजामंदी होनी जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। और क्या था? कौन डिमांड करेगा, लड़की या उसका वली? देखिए, ये जो है ना चीज, ये एक डिसाइड की जाती है, तो इसका तरीका ये होता है कि दोनों पार्टीज यानी दोनों खानदान आपस में निकाह से पहले बैठ के डिसाइड करेंगे, जिसमें वली जो है वो बच्ची से अपनी पहली डिस्कस करेगा, बेटी से, उससे पूछेगा कि तुम्हारा मतलब क्या इसके बारे में राय है, क्या होना चाहिए, क्या ये हो सकता है। आप उसको गाइड बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि अगर वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है तो उसको गाइड किया जाना चाहिए कि उतना ही होना चाहिए जितना कि मर्द की हैसियत है। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें महर आसान हो, क्योंकि फिर पे करना आसान होता है ना। ठीक है। तो आप उसको गाइड जरूर कर सकते हैं, आप उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और उसमें बच्ची को भी ये चीज समझनी चाहिए कि जो हैसियत के मुताबिक रखा जाए तो वही बेहतर है। हमारे यहाँ असल में होते हैं ना अजीब अजीब काम, हमारे यहाँ असल में रवाज पा गए हैं ना, शादियों के ऊपर इतना खर्चा कर लेंगे कि उसमें तो जाहिर है नमूदो नुमाइश और शो ऑफ आ जाता है, और जहाँ पे हक महर देना होता है वहां पे फिर सारी कंजूसियां उधर ही निकाली जाती हैं कि बस ये किसी तरीके से माफ करा लिया जाए। बल्कि मैं आपको बताऊं, ये जो मुअज्जल और मुअज्जल की जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इनके पीछे भी एक अमूमी राय जो है वो यही है, ये राय कहना चाहिए या आप ये कह लीजिए कि एक जो इंटेंशन होती है वो यही होती है कि चलो अभी मुअज्जल कर लो, वाव वाला मुअज्जल यानी मुद्दत वाला, और बाद में उसको जो है ना कहकला के उसको जोर जबरदस्ती करा के तो माफ करा देंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चीज आप ये याद रखें कि जो चीज है उसको आप पहले से डिसाइड करेंगे, बच्ची को पता होना चाहिए, उसकी एग्रीमेंट होनी चाहिए। अगर वो अपनी खुशी से वो ये कहती है कि ठीक है जी ये मैं लेके उसको वापस कर रही हूँ, या उसमें से इतना मैं ले रही हूँ, इतना मैं उसको छोड़ रही हूँ, तो दैट इज ओके, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पहले लिखवा के बाद में उसको माफ कराना ये जायज नहीं है। ठीक है। कौन डिमांड करेगा, डिमांड की बात आप इस तरीके से इसको नहीं लेंगे। जाहिर है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक चीज जो है वो डिसाइड होगी, चाहे वो कोई अमाउंट है या कुछ भी है, और जो निकाह से पहले जाहिर है दोनों पार्टीज आपस में बैठ के इसको डिसाइड कर लें कि ये लिखवाया जाएगा, और ये भी पहले ही डिसाइड कर लें कि जी इस टाइम पे इसको अदा होना है या बाद में अदा होना है। ये बच्ची हमारी जो है इस चीज के ऊपर विलिंग है। आजकल तो बच्चियां वैसे माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, लेकिन एक जमाना था कि जबकि ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ कोई तालीम ही नहीं थी बच्चियों की इसके हवाले से। तो बहरहाल ये माँ बाप का काम है कि बच्चों की तालीम क्या, बेसिकली तो माँ बाप को अपनी ही तालीम नहीं होती, तो उनको भी नहीं पता होता कि ये कितनी अहम चीज है और ये क्यों इसको मुकर्रर किया जाता है और उसको दिया जाना चाहिए।
تو اس وقت تو جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مولوی ہی وہ ورڈز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مسمی فلاں بن فلاں آپ کو مسمات فلاں بن فلاں کے ساتھ نکاح بعوض اتنے حق مہر، تو اس وقت تو وہی پڑھ رہا ہوتا ہے، تو لیکن اس سے پہلے یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد ہی لکھوایا جانا چاہیے۔ اور یہ اچھا اس میں پھر ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کیا یہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ بہترین کیا ہے یا مستحب کیا ہے۔ تو بالکل یہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ادا ہوگا، سارا بعد میں ادا ہوگا یا آدھا پہلے اور آدھا بعد میں، یا تھوڑا پہلے اور زیادہ بعد میں، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، یعنی وہ ناجائز چیز نہیں ہے کہ یہ جا سکتی ہے۔ لیکن مستحب یہی ہے ہمارے دین میں، جو شرعی اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ اسی وقت ادا کر دیں، وہ بہتر ہے۔ اور اسی لیے یہ ہے کہ آسان رکھے مہر کو، جو کہ لڑکا اسی وقت ادا کر دے، ٹھیک ہے نا، تو بہترین اس کی صورت یہی ہے۔ اور اگر کوئی نہیں ادا کرتا ہے تو یہ لڑکے کے اوپر ایک طرح سے قرض رہتا ہے۔ یہ بھی آج کی جو آیات ہے نا اس میں انشاءاللہ یہ کور ہو جائے گا کہ اگر یہ طے پایا تھا کہ وہ بعد میں اس کو ادا کرے گا، اس نے نہیں ادا کیا، تو بطور قرض اس انسان کے اوپر رہتا ہے۔ اور ایون اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی جب ترکے کی تقسیم ہوگی تو اس میں سے اس مہر کو ادا کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کے اوپر قرض کے طور پر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی زیادہ یہ اہم چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں نا یہ سینس ہونی ضروری ہے کہ کیا ہوتا ہے مہر، کیوں رکھوایا جاتا ہے، اور مستحب کیا ہے، بہترین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو جو کل بتایا تھا 12.5 اوقیہ چاندی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے، وہ بھی اگر آج کل کے لحاظ سے بہت زیادہ بن رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی وہ کسی کے اوپر کوئی پینلٹی نہیں ہے کہ اتنا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو مرد کی حیثیت کے مطابق طے ہوگا۔ لیکن یہ میں نے صرف اس وجہ سے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں جو وہ 32 روپے 8 آنے مشہور ہے نا، دیٹ از رانگ، وہ نہیں ہے شرعی مہر کی قیمت جو ہے۔ اچھا اس میں ضمناً ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ مختلف مکاتب فکر میں اس کی جو درہم کی جو یعنی ویلیو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے۔ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا فرق ملے، تو آپ کہیں کہ جی آپ نے تو 12.5 اوقیہ چاندی 500 درہم بتایا تھا، یا اتنے تولے چاندی کا بتایا تھا، تو میں نے فلاں جگہ پہ ایسا پڑھا ہے، تو وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ کچھ مکاتب فکر نے اس کو اتنے ماشا چاندی یا اتنے تولا چاندی لیا، اور کچھ نے تھوڑا سا اس سے زیادہ لیا، تو وہ اس میں تھوڑا بہت آپ کو فرق مل سکتا ہے۔ بہرحال لیکن ان جنرل جو آئیڈیا ہے نا وہ آپ اس کو رکھ لیں کہ وہ اس طرح کا نہیں، اگرچہ اس کی کوئی مقدار یہ نہیں ہے کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا، کم بھی ہو سکتا ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا وہ لوہے کی انگوٹھی والی بات جو ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی چاہیں ہو سکتا ہے، جو میں نے آپ کو حضرت عمر فاروق کے دور کا ایک واقعہ بھی بتایا تھا، زیادہ سے زیادہ بھی رکھوایا جا سکتا ہے۔ لیکن بہترین کیا ہے، مستحب کیا ہے، مرد کی حیثیت کے مطابق رکھیں، کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی اماؤنٹ رکھیں جو کہ وہ اسی وقت پے کرے اور اسی وقت یہ معاملہ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہاں اگر اس کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اس میں سے اتنا اس کو واپس دیتی ہوں، یا بعد میں وہ شوہر کو دے دیتی ہے کہ بھئی یہ تم رکھ لو واپس، میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، تو دیٹ از اوکے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مستحب جو چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو اگر جن کے ہاں بیٹوں کی شادیاں ہونی ہیں تو اس چیز کا خیال کریں، اور اس چیز کو تھوڑا نظر میں رکھتے ہوئے جو ہے نا کوشش کریں کہ نکاح کے وقت ہی جو مستحب ہے کہ اسی وقت ادا کر دیں، تھوڑا رکھ لیں، اس کی حیثیت کے مطابق رکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، اٹس ناٹ نیسیسری، لیکن اگر چیز ہے تو اس کو مینشن کیا جانا چاہیے۔ بعد میں نہیں آپ کہیں گے کہ اچھا وہ جو منہ دکھائی ہے نا وہی اس کو تم اپنا حق مہر سمجھ لو، اس کو پہلے ڈیسائیڈ کیا جانا، کیونکہ اس میں نیت بہت ضروری ہے نا۔ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ حق مہر جو ہے وہ لکھوا رہا ہے کہ میں بعد میں زور زبردستی کرا کے معاف کرا رہا ہوں، تو اس کے اوپر بہت سخت وعید ہے حدیث میں۔ ایک دو میں تو اس کو زنا کے طور پر کہا گیا ہے کہ نیت ہی خراب تھی، کیونکہ سارا دار و مدار مال کا نیتوں پر ہے نا۔ تو بچے کی بھی ایجوکیشن ہونی چاہیے، لڑکی کی، اور لڑکی کی بھی یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ لڑکے کو بتایا جانا چاہیے کہ تم نے اس نیت کے ساتھ اس کو ڈیسائیڈ کر کے اسی وقت پے کرنا ہے یا بعد میں پے کرنا ہے، اپنی نیت تمہاری یہ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عورت کے اوپر زور زبردستی کرا کے اس کو اس وقت یا بعد میں، نہ لڑکی کا ولی اور نہ
लड़का यानी शोहर या उसके घर वाले कोई भी लड़की के ऊपर इस तरीके से जबरदस्ती करा के उसको माफ नहीं करा सकते। और हमारे यहाँ ये जो चीजें बनी हुई है ना, ये इसीलिए बनी हुई है कि इस चीज को हत्तल इम्कान कोशिश ये की जाती है कि ये ना ही पे किया जाए। चाहे शादी के ऊपर जो है वो लाखों लगा दिए, लेकिन महर की जहाँ पे बात आती है, क्योंकि वो लड़की का हक बनता है, तो उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जाता है या फिर उसको खत्म कराने की कोशिश की जाती है। ये गलत है, इसी को समझने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा जी। फिर माल की हिफाजत और के हवाले से अल्लाह ताला ने अहकामात दिए। आयत नंबर 5 जो थी, 5वीं आयत, के तुम बेवकूफ़ों को उनके माल ना दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने माल को तुम्हारी जिंदगी के क़याम का बका का जरिया बनाया है। अगरचे तुम उनको खिलाओ पहनाओ, लेकिन उनके साथ बात भी तुमने अच्छी तरीके से करनी है, यानी कोई बदअखलाकी नहीं होनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए जो माल जिसके पास है कि वो अगर ये देखता है कि औलाद जो है वो बेवकूफ़ है या बीवी जो है वो इतनी सेंसिबल नहीं है, वो ज़ाया कर रही है पैसे को, तो फिर उसके हाथ में वो ना दे, वो अपने पास ही रखे। ठीक है, और इसमें बात यतीम के वली के हवाले से भी आ जाती, क्योंकि अगली जो आयत थी कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, यानी जब वो बलूगत को पहुंच जाए, तो उनको थोड़ा सा आजमाते रहा करो। यानी आजमाइश जो है वो किसी तरीके से भी हो सकती है ना, कि आप वैसे भी वो आपके पास जब रह रही हैं तो आप देख लेंगे कि उनका तरीका कैसा है। छोटी मोटी अमाउंट दे के उनको आप आजमा सकते हैं कि वो किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, किस तरीके से कोई छोटा मोटा उनको बिजनेस करने के लिए अमाउंट दे दे, या वैसे ही आपको पता चल जाता है। तो उस आजमाइश का होना जरूरी है कबल इसके कि जब वो यतीम का माल उसके हवाले किया जाए। और अगर तुम उसमें रुश्द हदायत पाओ तो फिर उनका माल उनके हवाले कर दो। तो एक बलूगत बताई गई है शर्त, और दूसरी रुश्द और हदायत यानी समझदारी ये बताई गई है कि ये चीजें होनी चाहिए। यानी माल ऐसी चीज नहीं है कि इसको एवी बेवकूफों के हवाले कर दिया जाए और वो उसको जाया करते फिर, इस तरीके से तो वो खुद भी बेरारबी का शिकार होंगे और माशरे पे भी जो है उसके बुरे असरात पड़ेंगे ना। ठीक है, और फिर ये भी बताया गया कि जल्दी जल्दी और इसराफ करके उसको ना खाओ कि फटाफट इसको इस्तेमाल कर लेंगे, बड़े होके जब ये मांगे तो हम इनको कहेंगे कि वो तो खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं करना। और अपने हक़ुल खिदमत के तौर पे कोई कुछ ले सकता है या नहीं ले सकता, तो जो तो यानी मालदार है, जो साहिब हैसियत है, वो कुछ ना ले। उसको यही कहा गया कि उसको जरूरत नहीं है, गनी है खुद, तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर वैसे ही फजल किया है, तो उसकी खिदमत वो ना ले। जिसमें मैंने आपको बताया था कि उलमा ये भी कहते हैं कि अगर कोई इससे मुराद यतीम का वली तो है ही है, इसके अलावा कोई भी अगर कोई ऐसी खिदमत दे रहा है किसी को और वो खुद गनी है, तो उसकी वो किसी भी किस्म की खिदमत, जिसमें दीनी खिदमत के हवाले से भी बिलखुसूस मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर आप किसी को कुछ दीन की का समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और आप खुद गनी हैं, तो आप ना लें उसकी उजरत, अगरचे लेना जायज़ है। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो वो यतीम का वली है तो उसके माल में से भी वो ले सकता है, या वो किसी भी तरह का हक़्क़ुल खिदमत जो है वो ले सकता है। फर्ज करें कोई दीन के हवाले से भी कोई काम कर रहा है तो वो लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन लेना मारूफ तरीके से, ये नहीं कि खिदमत तो आपने थोड़ी सी की और बेतहाशा उसको ले लिया, तो इस किस्म की कोई गलत चीजें या बदयानती जो है उसकी गुंजाइश नहीं है। सारे इस तरह के रास्ते अल्लाह ताला ने बंद कर दिए। और फिर ये भी कहा गया कि जब उनका माल उनके हवाले करो यतीमों के, यानी जब तुमने देख लिया है कि वो रुश्द और हदायत की लेवल पे भी हैं और बलूगत पर भी आ गए हैं, तो दोनों कंडीशंस हो गई हैं, तो अब जब तुमने हवाले करना है तो गवाह जरूर बनाना है ताकि बाद में कोई मसला मसाइल ना हो। प्रॉपर तरीके से, जिस आजकल तो तहरीरी लिहाज से भी लिखना पॉसिबल है, तो सब कुछ ये किया जाना चाहिए और गवाह बनाए जाने जरूरी है। और ये भी याद रखो वकफा बिल्लाही हसीबा, कि सबसे बेहतरीन गवाह तो अल्लाह ताला की ज़ात है, जो देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। और ये भी याद रखो कि अल्लाह ताला तो हिसाब लेने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इस किस्म की जो अगर किसी के साथ कोई ज्यादती की गई, ज्यादा माल था तुमने कम लिखवा दिया, या अच्छा माल था उसको तुमने बुरे माल से तब्दील कर दिया, तो अल्लाह ताला को ने तो हिसाब लेना ही लेना है, अगरचे तुम दुनिया में बच भी जाओ। तो यहाँ तक हमने किया था आयत नंबर 6 तक। आगे देखिए आयत नंबर 7 पढ़ रही हूँ। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूदा।
مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کا بھی، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ لفظی ترجمہ پہلے دیکھیں۔ للرجال، لام لیے کے لیے آ رہا ہے۔ لیے رجال جو ہے رجل ان کی جمع ہوتی ہے، روٹ ورڈ را جیم اور لام ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مرد، اور اس کی جمع جو ہے رجال، یعنی مردوں کے لیے کیا ہے؟ نصیب، ایک حصہ ہے۔ نصیب جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک فکسڈ جو اماؤنٹ یا حصہ ہوتا ہے نا، نصب ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی نے کسی جگہ پہ کوئی جھنڈا نصب کر دیا تو فکس کر دیا، تو یہ طے شدہ یا فکسڈ اس معاملے میں، اس معنوں میں یہ ہے نصیب، یعنی ایسا حصہ جو فکس ہے، جو طے شدہ ہے۔ من ما، یہ اس میں سے جو، ٹھیک ہے، من پلس ما کو مل کے من ما بن جاتا ہے۔ ترک، ترک کر جائیں یعنی چھوڑ دیں، اردو میں بھی ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا، ترک کا مطلب چھوڑ دینا۔ چھوڑ جائیں، کون چھوڑ جائیں؟ الوالدان، یہ تسنیے کا صیغہ ہے، ڈوئل کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے والدین، ٹھیک ہے، یعنی والدین میں سے جو چھوڑ جائیں اس میں حصہ ہے مردوں کے لیے۔ والاقربون، اور قریبی رشتے دار۔ اقربون ایک ورڈ قاف را با ہی ہے، یعنی قرب والا، جس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، لیکن اقربون جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قریبی رشتے دار، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں تفصیل میں بتاتی ہوں اس کے ریلیٹڈ۔ ایک آپ نے اولو القربا بھی پڑھا ہے، یعنی قرابت والے، اس میں تو دور کے رشتے دار بھی آ جاتے ہیں، لیکن اقرب جو ہے یہ اسم تفضیل بن جاتا ہے نا، سب سے زیادہ قریبی، ٹھیک ہے، جیسا کبر سے اکبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اقرب جو ہے یہ قریبی رشتے دار اس سے مراد ہے۔ و اور للنسائی، لیے عورتوں کے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ نصیب، ایک فکسڈ حصہ ہے، من ما، اس میں سے جو، ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتے دار۔ من ما، اس میں سے جو، قلہ، قلہ جو ہے نا یہ قلیل سے ہے، قاف لام نا، قلیل ہو، قلیل کا مطلب ہوتا ہے مقدار میں تھوڑا ہونا، یعنی کم مقدار میں ہو، من ہو، اس میں سے، ہو اس کے لیے، اور من سے، او یا کسر، کثرت سے ہے، کاف سارا، یعنی قلیل ہے یا کثرت سے ہے، دونوں طرح کا جو مال ہے اس کو تقسیم کیا جانا ضروری ہے، یعنی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے یا زیادہ سے زیادہ ہے۔ نصیب ایک حصہ ہے یا ایک طے شدہ حصہ ہے، نون صاد با۔ مفروض جو ہے یہ فرض کیا جانا سے ہے، فا را داد، مقرر کیا ہوا، فرض کیا ہوا۔ اچھا، اب یہاں سے جو ہے نا بالخصوص وراثت کے احکامات کا بیان ہو رہا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی جو ترکہ ہے، یعنی اس کا جو چھوڑا ہوا مال ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، یہ ہمیں پتہ چلے، اور یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات لیے ہیں تاکہ سب لوگوں کے جو جائز حقوق ہے نا وہ محفوظ ہو جائے۔ کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس زمانے میں عرب کی حالت یہ تھی کہ نہ تو مہر دیتے تھے عورتوں کا، اور نہ ان کا وراثت میں کوئی حصہ ہوتا تھا، بلکہ وراثت میں حصہ ہونا تو اور دور کی بات ہے، وہ تو عورتوں کو بھی ترکہ سمجھ کے ان کو تقسیم کرتے تھے، یعنی عورتیں بھی جو ہوتی تھی نا، ایون باپ کی جو منقوبہ ہوتی تھی وہ بیٹے کے پاس بھی چلی جاتی تھی، اس طرح کے بھی ان کے کانسیپٹس تھے، کیونکہ عورت کو جو ہے نا وہ کموڈٹی سمجھا جاتا تھا، اس کو انسان تو سمجھتے ہی نہیں تھے، تو اس لیے اسلام جو ہے نا، اس کی یہ خوبصورتی کہ اسلام نے آ کے عورت کو اس کی حیثیت دلائی اور یہ بھی بتایا کہ اس کا وراثت میں حصہ، اس لیے اب آپ اگر اس آیت کے اوپر غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز میں نہیں بیان کر دیا کہ للرجال والنساء نصیب مما ترک الوالدین، مردوں کا لیے علیحدہ سے پورا جملہ ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور پھر اس بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے النساء کے ورڈ کے ساتھ، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ ایک میں بھی بتایا جا سکتا تھا، لیکن اس چیز کی علیحدہ سے یا اس چیز کی جو زیادہ خاص اہمیت اس کو بیان کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ایکسپریشن کس طرح ہے نا، اس کو
علیحدہ سے پھر ایکسپلین کیا جاتا ہے، چاہے الفاظ جو ہیں ان کو رپیٹ بھی کیا جائے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی حصہ رکھا ہے ان چیزوں میں سے جو والدین یا قریبی رشتے دار جو ہیں وہ چھوڑ کے جائیں. ایسا نہیں ہے جو کہ ہمارے ہاں رائج ہے. اور یہ صرف اس وقت نہیں تھا عرب میں کے معاشرے میں کہ بھی وہ جاہلیت کا معاشرہ تھا. آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا اس وقت جو عرب کے معاشرے میں جس طریقے سے تقسیم ہوتی تھی نا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک تو ہوتی تھی حلیف ہونے کی بنا پر تقسیم. حلیف ہا لام یا فا یعنی دوستی کا تعلق آپ اس کو کہہ لیں. اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے آپس میں لوگ کہ میں تمہارا وارث ہوں، تم میرا وارث ہو، میرا مال تمہارا، تمہارا مال میرا. اس کو دوستی کا تعلق یا ولا کی ٹرمینالوجی یوز ہوتی تھی. ولایت ہوتا ہے نا، واو لام چھوٹی یہ اوپر الف ڈالنے، ولا. ٹھیک ہے. تو اس میں اس طریقے کی آپس میں یعنی دوستی کو اتنی زیادہ اہمیت دے کے نا، تو کہتے تھے ہم نے ایک دوسرے سے ولا والا معاملہ کر لیا. اور اس میں جو خونی رشتے ہوتے تھے ان کو کوئی مال نہیں ملتا تھا، اور سارا مال جو ہے نا وہ دوست لے جاتے تھے بس حلیف ہونے کی بنا پر. اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ میرا قتل کا بدلہ بھی تم ہی لوگے، یہاں تک آپس میں ڈسائڈ کیا ہوتا تھا. آپ کو بتایا نا قبائلی زندگی تھی اور یہ اس قسم کے ان کے عجیب عجیب سے رسوم و رواج تھے. تو ایک تو ان کی اس طریقے سے تقسیم ہوتی تھی وراثت کی. دوسری تقسیم یہ بھی ہوتی تھی متبنہ کو دے دیا جاتا تھا، یعنی متبنہ بنا لیا جاتا تھا کسی کو. متبنہ ہوتا ہے جو منہ بولا بیٹا، یعنی لے پالک بیٹا آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی نا کسی کی، یعنی بیٹا نہیں ہے، تو وہ اس کو یہ ہوتا تھا کہ میں نے مال رشتہ داروں کو نہیں دینا، تو وہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے. بلکہ لے پالک بھی نہیں، اگر کسی کا لے پالک نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ خود ہی بنا لیتے تھے منہ بولا کہ بس یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، اور تاکہ میں اس کو دے دوں، رشتہ داروں کو نہ دوں. ٹھیک ہے. تو ایک یہ متبنہ بنا لینا، اس پر بھی تقسیم ہوتی تھی. اور اگر ولایا والا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، یعنی حلیف بھی نہیں بنایا اور متبنہ بھی نہیں ہوتا تھا، اولاد نرینہ ہوتی تھی یعنی بیٹے ہوتے تھے نا، تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ صرف جو بالغ بیٹے ہیں نا ان کو مال جائے گا، جو نابالغ ہے ان کو نہیں جائے گا. عورتوں کو تو خیر ویسے ہی نہیں جائے گا، ان کو تو محروم ہی رکھتے تھے نا. نابالغ لڑکوں کو بھی نہیں دیتے تھے کہ بھئی یہ تو نیزہ بازی نہیں کر سکتی ہیں، یہ جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے صرف جو لڑائی کر سکتا ہے، جو یعنی جنگ کر سکتا ہے اور ہمارے بدلے لے سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ بھی بہت تھا نا کہ لڑائیاں ہوتی تھی، بدلے لینے تھے، تو بس اس کو وراثت میں حق دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ سارے جو غلط کانسیپٹس تھے ان کو ختم کر کے خود حصے مقرر کر دیے ہر انسان کے مال میں کہ اور یہ جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی حکمت کے تحت بہت زیادہ عدل و انصاف سے یہ طے کیے ہیں، اور بہت زیادہ ان کے بارے میں تاکیدی حکم ہے. ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ میں جب آپ نے پڑھی تھی اس طرح کی آیت، اس میں یہ تھا کہ پہلے ہی کہا گیا تھا، جو ابتدائی حکم تھا وہ یہی تھا کہ خود سے جو ہے نا وصیت کر دی جائے کہ فلاں کو اتنا دے دیں، فلاں کو اتنا دے دیں. لیکن بعد میں کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ احکامات جو ہیں وہ تدریج کے ساتھ دیے جاتے تھے نا، تو بعد میں پھر جب یہ سورۃ النساء آئی تو اس میں اب اللہ تعالیٰ نے خود ایک ایک چیز ڈیسائیڈ کر دی ہے کہ کس کو کتنا ملے گا. یہ بھی آج تو شاید کور نہیں ہو سکے گا. آیت نمبر 11 12 جو ہے آپ پڑھیں گے کہ ایک ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ لڑکے کا حصہ کتنا ہوگا، لڑکی کا کتنا ہوگا، اگر خالی لڑکیاں ہیں تو کتنا ہوگا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اب خود ڈیسائیڈ کر دی ہیں. بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا ہے کہ اگر والدین یا قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور مطلب فوت ہو گئے اور کچھ ترکہ ہے پیچھے، تو اس میں جہاں مردوں کا فکسڈ حصہ ہے وہاں عورتوں کا بھی فکسڈ حصہ ہے. اور نصیبم کہنے کا بات یہ جو اینڈ پہ بلکہ اسپیشلی بات ہے یہ نصیبم مفروضہ، کہ ایک فرض کیا ہوا، ایک مقرر کیا ہوا حصہ ہے. اور کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. کسی کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو چینج کر سکے. کیوں؟ کیونکہ یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس قانون کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ ڈیسائیڈڈ ہے. نہ تو اس میں کوئی حصہ زیادہ کر سکتا ہے کہ اچھا چلو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ دے دوں، وہ تو ابھی چھوٹا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، اس کی ضرورت زیادہ ہے، یا فلاں کی ضرورت کم ہے. نو،
اس میں کوئی اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ فیصلے طے کر دیے ہیں، یہ حصے طے کر دیے ہیں، اماؤنٹ بتا دی ہے، اسی طرح سے تقسیم ہوگی. کوئی اس کے اوپر اپنی بات نہیں لا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بات سے اوپر کسی کی بات ہو نہیں سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اوپر کسی کا حکم ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں قانون بتا دیا ہے. لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی آج مسلمان بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے نا. ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف عرب کے معاشرے میں ہوتا تھا. آج ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ سارا کچھ لڑکوں کو دے دو، بیٹوں کو دے دو، بیٹیوں کو وہ نہیں دیا جاتا، کہ وہ ان کو تو شادی پہ جہیز دے دیا تھا، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا. تو جہیز دینے کا تو آپ کو کسی نے حکم نہیں دیا تھا. آپ کے اوپر حکم جو ہے وہ مال کی جو وراثت بنتی ہے بیٹی کی، اس کا حکم ہے کہ اتنا اس کو دیا جانا ضروری ہے، نصیب مفروضہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا پھر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار قابض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ جی جس طرح ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو زیورات جو ہے وہ بیٹیاں ہی آپس میں تقسیم کر لیں کہ جی ہم بھابھی کو نہیں ہم نے دینا کہ اس کے پاس نہ چلا جائے، یا ویسے جو مال ہے وہ بھائی بھائی آپس میں تقسیم کر لیں کہ بس بہنوں کو دینے کی ضرورت. یہ سب غلط چیزیں ہیں، اور یہ سب گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، اور ان کی پکڑ ہے، ان کی یہ ایسے نہیں چھوٹ جانے یہ معاملہ. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو چھوڑے ہوئے مال میں مردوں کا بھی فکسڈ حصہ ہے اور عورتوں کا بھی فکسڈ حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اقربون سب سے قریبی رشتہ دار یعنی والدین کے لیے بچے، بچوں کے لیے والدین. ٹھیک ہے، اگر بیٹا فوت ہو گیا ہے تو ماں باپ یا بیوی بچے وہ قریبی رشتہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ماں باپ فوت ہوئے ہیں تو پھر اولاد جو ہے وہ قریبی رشتہ دار اس میں آ جائے. یہ بھی ساری ڈیٹیل جو ہے نا ابھی آپ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اچھا، تو 3 اہم باتیں اس آیت کی جو ہیں کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے. جو بھی چاہے قریبی رشتہ دار یا والدین چھوڑ کے جائیں گے اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اس قسم کی نہیں کی جا سکتی ذاتی عورتوں کے ساتھ کہ عورتوں کو حصہ نہیں ملے گا. ایک یہ بات. اچھا، دوسری ایک اور اہم بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ کلا منہ او کسر، تھوڑا مال ہو یا زیادہ ہو سب کی تقسیم ہوگی. کوئی ایک گز کپڑا بھی اگر ہے نا، ایک برتن بھی ہے، اس کے بارے میں بھی ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کا کیا ہوگا. کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہی اٹھا کے لے جاتے، ارد گرد لوگ گھر والے بھی غم میں ہی ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی یہ ہوگا کہ جی وہ فلاں تو بہن بھائی ابھی ہے نہیں یہاں پہ، موجود نہیں ہے، تو بس اس کو دینے کی ضرورت نہیں، ہم آپس میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. نو، سب کے علم میں لایا جائے گا کہ جی یہ متروکہ مال ہے، اور اس میں پھر سب سے پہلے جیسا قرض کی ادائیگی ہوگی. پھر اگر کوئی وصیت کی گئی ہے وہ بھی میں بھی آپ کو بتا دوں گی کہ کتنے کی وصیت کی جا سکتی ہے. 1/3 کی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی وصیت اب کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ باقی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کون کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا. اچھا، تو چاہے تھوڑا مال ہے چاہے زیادہ مال ہے، تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی قلن جو ہے نا، قلیل جو ہے، اس کو بھی نصیبہ مفروضہ کہا گیا ہے، چھوٹی چیزیں بھی. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے تو اس کے بارے میں کوئی حکم لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو بتایا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، چاہے کوئی جائیداد منقولہ ہے یا غیر منقولہ ہے. منقولہ غیر منقولہ کی کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہیں، جیسے زیور ہے، پیسہ آپ اس کو اٹھا کے دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی گھر ہے یا پلاٹس وغیرہ ہیں تو ان کو تو ظاہر آپ شفٹ نہیں کر سکتے، ان کو غیر منقولہ کہتے ہیں. تو چونکہ چھوٹی چیزوں کو عموماً اگنور کر دیا جاتا ہے نا، تو یہ اسپیشلی کہا جا رہا ہے کہ سب چیزوں کو اکٹھے حساب لگایا جائے گا، وہ بھی نصیبہ مفروضہ میں آتی ہے. اصل میں مال ہے ہی ایسی چیز نا کہ یہ فتنے فساد کا باعث بنتا ہے. جس کے دل میں بھی آپ دیکھیں لالچ یا طمع آ جائے نا، جس کی بھی نیت خراب ہو جائے، تو وہ اس میں سے کچھ بھی اٹھا سکتا ہے کہ یہ میں خود رکھ لیتا ہوں، اگلے کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا وہ فلاں تو ابھی موجود ہے نہیں تو اس کو کیا بتانا. یہ سب غلط ہے، یہ سب گناہ کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو
ایک چیز کہ مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ ہے، دوسری اہم بات کہ چاہے چھوٹی چیز ہے چاہے زیادہ چیز ہے سب تقسیم ہوگی، اور تیسرا یہ کہ ہر ایک کا حصہ مقرر ہے، نصیب مفروضہ جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ مرد اور عورت دونوں کا کہا ہے اور دونوں کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں نا، تو کسی کی مرضی اس کے اوپر چل نہیں سکتی، نہ تو جو مرنے والا ہے یعنی جو مالک تھا مال کا وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کہہ کے جا سکتا کہ جی میں نے فلاں کو آنکھ کر دیا ہے، فلاں کو میری ترکے میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں جو ایک یہ چیز بن گئی ہے نا کہ اولاد کو آگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ نافرمان ہے میں نے اس کو آگ کر دیا، یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں۔ کوئی باپ ہے یا ماں ہے وہ اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ نصیب مفروضہ، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا حصہ، تو اللہ نے حصہ فرض کیا ہے تو کون میں یا آپ کون ہوتے ہیں اس کو آگ کرنے والے یا کہنے والے کہ ہمارے بات یا ہمارا حکم نعوذ باللہ اللہ کے حکم سے اوپر ہو گیا؟ تو کوئی یہ آگ شاگ کرنے والا معاملہ، اس کی دینی حیثیت شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، وہ نافرمان ہے، وہ جو بھی ہے اس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بات وہی ہے نا کہ اصل میں تھوڑا سا انسان اگر یہ سوچ لینا کہ مال جو ہے وہ تب تک ہی میرا ہے نا جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، اس کے بعد تو وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہوئے کہ فلاں کو اتنا مل جانا ہے فلاں کو اتنا مل جانا ہے، تو ہے ہی وہ اقربون کا، وہی اس کے وارث ہو جائیں گے۔ تو پھر انسان کے اندر سے نا وہ حرص اور وہ طمع اور وہ لالچ وہ نکل جاتا ہے، اور اس طرح کے سارے جو غلط کانسیپٹس ہمارے یہاں بن گئے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں جب انسان اپنی موت کو یاد کر لے اور یہ سمجھ لینا کہ میرا مال میرا ہے ہی نہیں، بس جو میں نے استعمال کر لیا وہی میرا، جو میں نے جمع کر کے رکھا ہوں تو میں نے ویسے ہی دوسروں کے لیے چھوڑ دینا، اس میں تو ویسے ہی حصہ دوسروں کو، تو اس کے بارے میں کیا اس طرح کی کا لالچ ڈالنا۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ایک جو ہمارے یہاں ہے نا کہ فلاں سے حصہ جو ہے وہ فلاں کے نام کروا لیتے ہیں، یعنی عموماً بہنوں کا حصہ جو ہے وہ بھائی کے نام کروا لیتے ہیں، یا بہنیں کہتی ہیں جی ہم نہیں لے رہے اپنا حصہ، ہم اس کو دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنا حصہ فلاں کے نام پہ چھوڑ دو۔ یہ بھی غلط ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے نا تو تقسیم اسی اصول کے تحت ہوگی، ہر ایک کو اس کا حصہ دیا جائے، جب اس کے ہاتھ میں آ جائے اس کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کو دینا چاہتا ہے تو پھر یہ اس کے اپنی طرف سے ایک گفٹ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس کو یعنی تقسیم اس طریقے سے ضرور ہوگی، اور جو بھی وارث ہیں ان کو ان کے ہاتھ میں ان کا مال دیا ضرور جائے گا، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب مال ہاتھ میں آتا ہے نا تو پھر وہ جذبات ایک طرف ہو جاتے ہیں اور پھر انسان ذرا ریئلسٹک ہو کے سوچتا ہے، اور اگر لینے کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو بھی بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اب لے لیا، اب حصہ میرے ہاتھ میں آ گیا، میری مرضی میں اس کو جہاں بھی دوں، تو وہ ایک اور الگ بات ہے، لیکن اس کو تقسیم سب کی لیے ہو گئی، کوئی اس کے اوپر اپنی بات نہیں ڈال سکتا۔ ایون اگر کوئی مرنے والے نے بھی کوئی غلط وصیت کی ہے نا تو اس کو بھی چینج کیا جائے گا، کسی کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اوپر نہیں ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ یاد رکھی جانی چاہیے کچھ چیزیں۔ اچھا پھر اس میں ایک یہ بھی ہے جو اقربون والی بات ہے نا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے مراد قریب ترین رشتہ دار ہے، والدین، اولاد وغیرہ، یا بہن بھائی، وہ پھر آپ کو آگے پڑھیں گے کہ بہن بھائی کس وقت آتے ہیں، ورنہ بیسیکلی تو والدین اور اولاد کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اگر کوئی لے پالک منہ بولے بچے ہیں نا، جو کہ یہ بھی ہمارے یہاں عموماً لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ وارث نہیں ہو سکتے مال کے، لے پالک متبنہ منہ بولے بچے جن کو لے کے آپ پالتے ہیں، ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعد میں جاتے ہوئے اس کو سارا مال دے دیا جاتا ہے اور باقی جو والدین یا بہن بھائی ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر اپنی اولاد نہیں ہے تو وہ لے پالک بچہ جو ہے اس کو آپ سارا مال دے کے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟
وہ وارث نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کسی نے وہ 1/3 کی کوئی وصیت اس کے لیے کر لی ہے تو بس اتنا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. باقی جو اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈیسائیڈ کیے نا, جو آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ اسی طرح سے. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں وہ ایک جذبات کو ہم عموماً اہمیت دی جاتی ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارا, ہم نے تو اس کو اولاد کی طرح ہی پالا ہے, ہم نے اس کو بیٹی بنایا ہوا تھا یا ہم نے اس کو بیٹا بنایا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک یتیم کی پرورش کی یا آپ نے کسی بے سہارا کو سہارا دیا, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دی ہیں ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کہ یہ نصیبا مفروضا اس لیے کہا گیا ہے اس کو. آگے دیکھیں اگلی آیت, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو ان میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بات کرو. وَإِذَا اور جب حَضَرَ یہی روٹ ورڈ ہے, حاضر ہوں, القسمۃ یعنی تقسیم کے وقت, قاف سین میم روٹ ورڈ ہے, اس سے مراد ہے دولت کی جب تقسیم ہو رہی ہے نا, جو بھی ترکہ ہے اس کی تقسیم کے وقت. اولو القربا, اولو جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا والا والے اس کے لیے آتا ہے, اور قربا قرابت سے آتا ہے یعنی قرابت والے. اس سے مراد دور پار کے رشتہ دار ہیں, اس سے مراد ذوی الفروز نہیں ہیں, یعنی جو جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوتے ہیں نا, اقربون نہیں مراد ہے اس سے, کیونکہ ان کے تو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہوتے ہیں, بیٹے کا کتنا ہے بیٹی. اس سے مراد دور کے رشتہ دار ہیں جن کا وراثت میں ویسے حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, والیتامہ اور یتیم, والمساکین اور مسکین. مسکین ضرورت مند, نیڈی لوگ جو ہوتے ہیں, سین کاف اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے کہ جو سکونت سے ہے, یا مسکن بھی اسی سے ہی ہوتا ہے, سین کاف نون سے, یعنی کوئی ایسا ضرورت مند, ایسا نیڈی, ایسا حاجت مند جو کہ جس کے جو ہل بھی نہیں سکتا, اس کی ایسی حاجت ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری ہی نہیں کر سکتا, اتنا زیادہ یعنی وہ مجبور ہے, تو مسکین اس میں آ جاتا ہے. ایک تو فقیر ہوتے ہیں نا, فقیر وہ ہوتا ہے جو کہ ہوتا تو وہ بھی ضرورت مند ہی ہے لیکن وہ مانگ لیتا ہے. مسکین جو ہے وہ مانگتے نہیں ہے, یہ بھی حدیث سے ہمیں اس کی ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے. تو جس طرح ہمارے عموماً جن کو سفید پوش کہا جاتا ہے, یا اس طرح کے جو بھی حاجت مند ضرورت مند ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں. فرزقوہم تو رزق دو ان کو, رازا قاف یعنی کھلاؤ ان کو, منہو اس میں سے, وقولو اور کہو, لہم لیے ان کے, قولن ایک بات, معروفن بھلی, عین رافع, یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا معروف کے حوالے سے. ابھی بھی جو ہے نا بڑی خوبصورت اس میں بات ہے, اور بڑا ہی زبردست اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب مرنے والا مر گیا, اب اس کے جب بھی مال کی تقسیم ہو رہی ہے نا, اور تقسیم کے وقت ظاہر جو جن کا وراثت میں حصہ ہے وہ لوگ تو ہیں ہی ہیں. فرض کریں اگر ان وارثوں کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی وہاں آ جاتے ہیں جو کہ اقربون تو نہیں ہیں, بہت قریبی رشتہ دار تو نہیں ہے, لیکن اولو القربا وہ ہیں, یعنی قرابت والے ہیں, دور پار کے رشتہ دار ہیں, تو ان کی بھی دلجوئی کا خیال رکھا گیا. سبحان اللہ, کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اخلاقی طور پر نا ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. رزق میں تو سب کچھ آ جاتا ہے نا, چاہے ان کو کوئی کھانا پیلا کر دو, چاہے ان کو کوئی چھوٹی موٹی چیز دے دو, یعنی اخلاقی طور پر حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی مقرر کیا, یعنی قانونی نہیں ہے لیکن ان کو کھلاؤ پلاؤ, یعنی کھانا پینا دے دو, کوئی چھوٹی موٹی چیزیں دے دو, یعنی ایک طرح کا یہ صدقہ ہو جاتا ہے جو کہ سب کی میوچل کنسنٹ سے کیا جائے گا, اور اس میں کوئی تنگ دلی نہیں دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور چاہے وہاں پہ کوئی یتیم آ گئے ہیں, کوئی مسکین آ گئے ہیں, بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں نوکر چاکر آ جاتے ہیں, بعض دفعہ کوئی خاندانی نوکر ہوتے ہیں, یا گاؤں کے کوئی مسکین ہوتے ہیں, کوئی دور پار کے مسکین رشتہ دار ہوتے ہیں, یا ویسے رشتہ دار ہوتے ہیں, یا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں محلے دار جو ہے, ایک وہ بھی محلے داروں والا سسٹم ایک ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے نا, کہ وہ بھی ان کے ساتھ ایک کتنا اچھا وقت گزرا ہوتا ہے, دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہوتا ہے, تو وہ بھی اگر ایسے ٹائم پہ آ جاتے ہیں تو اس میں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ان کو کہے کہ بھی تم لوگ کیوں آ گئے ہو, یہاں سے چلے جاؤ, تمہارا کوئی اس میں معاملہ نہیں بنتا, اور ان کے ساتھ بد اخلاقی کی جائے یا روڈ ہوا جائے, ان کو نکالا جائے وہاں سے. ایسا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ کوئی ایسے تقسیم کے معاملے میں جو ہے نا کوئی اس قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا یا بد اخلاقی یا بدمزگی نہیں ہونی چاہیے.
اگر اس وقت کوئی ایسے آ گئے ہیں تو آپ ان کو بھی کچھ دے دیں، لیکن ظاہر ہے یہ باہم اتفاق رائے سے ہی ہوگا. اس میں کوئی ایک یہ نہیں کر سکتا کہ اچھا میں یہ کروں اور دوسرے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ بالغ وارثوں کے حق میں نابالغ وارثوں کی رائے معتبر نہیں ہے. یعنی کوئی چھوٹا بھائی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑا بھائی تو یہاں پہ موجود نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، ان کا مال مجھے دے دیں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طریقے سے کہا گیا نا معاملہ اسی طرح سے ہوگا. اور ان کے ساتھ قولم معروفہ والی بات جو یہاں پہ کہی گئی ہے کہ یتیم ہے، مسکین ہے، اولو القربہ ہے، کسی کو جھڑکنا نہیں ہے، اچھا رویہ رکھنا ہے. اور یعنی احسان بالامر تو کرنا ہی کرنا ہے. احسان بالقول کی بھی بات یہاں پہ کی گئی ہے. بالامر یعنی آپ ان کو کچھ دے دلا دیں، اچھی طرح سے ان کو چاہے کچھ کھلا پلائی دیں وہاں پہ، یا کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز باہم رضامندی کے ساتھ اور سب کے علم میں لا کے. ٹھیک ہے. اور یا آپ ان کو کچھ کھلا دیں یا دے دیں، اور اگر نہیں ہے تو بھی اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. دے رہے ہیں تو بھی اچھے طریقے سے دیں، اور اگر آپ نہیں دینا چاہ رہے تو بھی بد اخلاقی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. احسان بالامر بھی اور احسان بالقول بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اس سے دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں نا قرابت داروں کے حقوق ہیں، غربا کے، مساکین کے، یتیموں کے، سب کے حقوق رکھے گئے ہیں، اور سب کے ساتھ احسان والا رویہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے نا، کہ بات بھی سختی سے نہیں کرنا، الٹا دینے کا کہا گیا ہے کہ ان کو دینا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو کم حیثیت جان کے، کم سٹیٹس والا جان کے اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، اس کو جھڑک دیتے ہیں کہ یہ تو غریب مجبور ہیں، یہ ایسے ہی اٹھ کے آ گئے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ، یہ کیوں آ گئے، ان کو نکالو یہاں سے. ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کتنے خوبصورت احکامات اور کتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی ڈیپتھ سے ایک ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے دین میں احکامات دیے گئے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اول تو تقسیم ہی نہیں ہوتی، اور ہو تو وہی بات ہے کہ بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں کو نظر انداز کر دیا، یا یہ کہ جی فلاں کا حصہ معاف کرا دو، اس کو چھوڑ دو اس کے حق میں. کس قسم کے کانسیپٹس ہمارے ہاں ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے تعلیم نہیں ہے نا. اچھا آگے دیکھیے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کو جن کے ضائع ہونے کا ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی. بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر سیدھی بات کرنی چاہیے. وَلْيَخْشَى، اور چاہیے کہ خشیت اختیار کریں، کسی کے خوف سے ڈرنا، خاشین یا خشیت. و اور لام جو ہے وہ چاہیے کے لیے ہے، یا جو ہے آتائین والا وہ کے معنوں میں ہے، اور خا اور شین آپ کو نظر آ رہا ہے، یا اس میں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے روٹ ورڈ جو ہے اس میں خا، شین اور یا تینوں حروف آتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ وہ لوگ، لو اگر، ترکو وہ ترک کر جائیں یا وہ ترکہ چھوڑ جائیں، من خلفہم، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اپنے پیچھے سے یا ان کے پیچھے سے، کیا وہ چھوڑ جائیں، ترکو وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم پیچھے سے ان کے، ذریتاً اولاد. ذریت جو ہے نا اس مراد بیٹے بیٹیاں بھی ہو سکتے ہیں، یا دونوں اکٹھے بھی، خالی بیٹے ہیں تو وہ بھی، بیٹیاں ہیں وہ بھی، ملے جلے ذریت میں سب آ جاتے ہیں، اولاد مراد ہے. ٹھیک ہے. زال را. اچھا یہ بکھر جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، جس ذرات جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں نا، تو اس روٹ ورڈ سے. چھوٹی چونٹیوں کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک دم سے ایسے جب چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں نا بکھر جاتی ہیں. تو ذریتاً بہرحال اولاد مراد ہے. ضعافاً جو ہے وہ دوف سے ہے، دعاد عین اور فا، جس کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، یعنی کمزور اولاد. خوفو وہ ڈریں گے. اگرچہ یہاں پہ یہ ہے تو ماضی کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ ڈریں گے، یعنی وہ خوف کھائیں گے، علیہم ان پر.
ہم سے مراد یہاں پہ وہ چھوٹے بچے ہیں. فَلْيَتَّقُ اللَّهَ پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وہ تقوی اختیار کریں اللہ کا. فا پس لام چاہیے یا وہ کے معنوں میں، اور تقوی جو ہے واو قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. بس چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کریں اللہ کا یا وہ ڈریں اللہ سے. وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولاً بات، سدیداً سیدھی درست بات، سین دال دال. صد جو ہے نا بیسیکلی جیسے کوئی شگاف بھرا جاتا ہے نا، اس کے لیے یہ آتا ہے. تو یعنی ایسی بات جو ہر طرح کے شگاف سے پاک ہو، ہر طرح کی دڑار سے پاک ہو، بالکل سیدھی سچی کھری بات، اس کے لیے قولاً سدیدہ آتا ہے. ٹھیک ہے. بیریئر کے لیے یا دیوار کے لیے بھی یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے صد کرنے کی. اچھا، تو یہاں پہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے نا، یہ بھی بہت خوبصورت طریقے سے انسان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ اگر فرض کریں وہ جو ہے کسی یتیم کا ولی بنا ہے اور اس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے نا، تو 1 منٹ رک کے صرف یہ سوچ لے کہ کل کو اگر وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے چھوڑ کے مر جاتا ہے تو کیا اس کو ان کے بارے میں یہ خوف یا خدشہ نہیں ہوگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا اگر آج مجھے موت آ جاتی. تو ان یتیموں کے بارے میں یہ سوچ کے ڈریں کہ یہی معاملہ کل میرے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں بھی بہت خوبصورت طریقے سے آپ کہہ لیں کہ انسان کے ضمیر کو نا جگایا جا رہا ہے کہ انسان جب اپنے اوپر رکھ کر سوچتا ہے نا تو پھر اس کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے. اور یہ جو طریقہ ہے نا، یہ بھی بہترین طریقہ ہے کسی سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کا. بہت زبردست انداز ہے کہ اپنے اوپر رکھ کے سوچو کہ فرض کریں کوئی انسان ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے ہیں اور اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی اس کو فرض کریں بہت کوئی موذی مرض ہو گیا اور اس کے پاس تو بہت تھوڑا ٹائم ہے، بہت یعنی اب اس کی موت کا وقت قریب ہے. تو اس کو سب سے پہلی جو سوچ انسان کو آتی ہے نا، وہ اپنی اولاد کے بارے میں آتی ہے کہ ہائے میری اولاد کا کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کون پالے گا. تو اگر ایسا سینیریو اپنے اوپر رکھ کے ویسے ہی انسان سوچ لینا کہ کل کو میرے اگر بچے کمزور ہوں، چھوٹے ہوں، ان کے ساتھ لوگ اگر اسی طرح کی زیادتی کریں جو کہ آج میں فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں، تو وہ خود ہی وہ زیادتی کرنے سے باز آ جائے گا. اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ انسان اپنے اوپر رکھ کے سوچتا نہیں ہے اور وہ زیادتی کرتے ہوئے ہر طرح کا ظلم کر جاتا ہے، ہر طرح کی زیادتی کر جاتا ہے. اس کو نہ تو اللہ کی پکڑ کا احساس ہوتا ہے، نہ تو اللہ کا کوئی تقوی خوف ہوتا ہے، نہ اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، اور نہ یہ احساس ہوتا ہے کہ کل کو یہ معاملہ میرے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ صرف وہی سوچے گا جس کے چھوٹے بچے ہیں. ہر ایک کو یہ کہا جا رہا ہے، خواہ کوئی بڑا بھی ہے، کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اوپر اس معاملے کو رکھ کے سوچو کہ کل کو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو پھر تمہاری یہ کیا حالت ہوگی. یہ اصل میں مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ دیکھیں جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اس معاملے میں. اگر کوئی بوڑھا انسان ہے نا، تو اس کو اگر اس کی موت کا پتہ بھی چلے تو اس کو اپنی ہی فکر ہوگی. اس کو پتہ ہے کہ بچے تو سارے سیٹلڈ ہیں، ان کے بارے میں اس کو فکر نہیں ہوتی. انسان کو فکر اپنے چھوٹے کمزور، اسی لیے دیافن ذریتاً دیافن کی بات ہے کہ کمزور اولاد جو ہے نا اس کی ہی فکر ہوتی ہے. تو اس لیے یہ مثال دے کے بات واضح کی گئی ہے. ورنہ ڈرنا تو سب نہیں ہے، اسی لیے بات تقوی کی آگے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی کھری بات کیا کرو. یعنی انسان جب اپنی آخرت کو مد نظر رکھے گا یا اپنے بچوں کو سوچ لے گا تو پھر وہ اپنا معاملہ کبھی بھی خراب نہیں کرے گا کسی کے ساتھ، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور پچھلی آیت سے ملا کر آپ اس کو دیکھ لیں تو سب قرابت داروں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ خیال رکھیں کسی کے بھی ترکے کی تقسیم کے وقت کہ یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہونا ہے، ان کی اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آج کوئی زیادتی کر رہا ہے اس طرح کی، تو کل کو یہ اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے پتہ چلتا ہے جی ادھر ڈیتھ ہوئی ہے، سگا بھائی کوئی تایا یا چچا آ کے وہ ایک دم قابض ہو جاتے ہیں، اور وہ بیوہ بیچاری اور جو یتیم جو بھتیجے ہوتے ہیں ان کو بالکل ہی جو ہے وہ نظر انداز کر کے ان کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے. کئی اس طرح کے کیسز سننے میں آتے ہیں. بلکہ ایسے کیسز بھی سننے میں آئے ہیں کہ وہ گھر میں رہ رہے تھے، بیوی بچے ابھی
और शोहर की डेथ होगी और पता ही नहीं चला, रहते वो अभी घर में रह रहे हैं और ऊपर ऊपर से घर की जो पेपर्स हैं वो मिल्कियत अपनी नाम करवा के सगे चचा ने या ताया ने और उनको घर से निकाल दिया। इसके इतने इतने जुल्म हमारे यहाँ तो हो जाते हैं। और आप देखें कितनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर अल्लाह ताला ने अहकामात दिए और कितनी छोटी छोटी चीजों पे हकूक रखे हैं जिनको किस तरीके से पामाल किया जाता है। हमारे यहाँ अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अच्छा, तो बात भी सीधी करनी है, ये भी ज़हन में रखें। यानी कोई ना तो तरीका गलत होगा बात करने का और ना ये कि कोई झूठ वगैरह का एलिमेंट होना चाहिए उसमें। जो है जैसा है, जितनी चीज है उसके मुताबिक ही बात कही जाएगी। यानी कोई किसी किस्म की ज्यादती, कोई जुल्म, कोई बदत्यानती, कोई ऐसा झूठ वाला मामला भी नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो बात करने का तरीका भी सही रखें। अगर आप किसी के यतीम के वली बने हैं और उसके साथ कोई झूठ भी नहीं बात में होना चाहिए। सब बिल्कुल इस चीज को याद रखते हुए करें कि मुझे अल्लाह ताला के सामने हाजिर होके एक एक चीज का जवाब देना है और अल्लाह ताला बेहतरीन हिसाब लेने वाले हैं। ये याद रखें इंसान। ठीक है। अच्छा जी, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा जुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग यअकुलूना वो खाते हैं। यह जो है आतईन वाला वो के मायनों में है। हमजा काफ लाम अकला जो है वो खाने के लिए आता है। वाव नून प्लूरल के लिए आता है। यअकुलूना एक तो इसको आपने पढ़ते हुए झटके से पढ़ना है, यअकुलूना। ठीक है। और इसका रूट वर्ड हमजा काफ लाम है। वो खाते हैं यानी बेशक वो लोग जो खाते हैं। जब आप सब मुहावरा तर्जुमा करते हैं तो आप जो का वर्ड यूज करते हैं, वैसे ये जो है वो के मायनों में आता है। अमवाला माल की जमा है माल, अल यतामा यतीमों के। ठीक है। जुल्मन जुल्म से, इन्नमा बेशक यअकुलूना वो खाते हैं, फी बुतूनिहिम बुतून जो है ये बतन से है। बतन कहते हैं पेट के लिए आता है। जैसा जाहिर और बातिन होता है ना, बातिन जो छुपा हुआ जो अंदरूनी जो हिस्सा होता है, तो ये स्टमक के लिए ये चीज आती है। क्योंकि एक तो बाहर से होता है ना बेली जो नजर आता है, और एक जो अंदर स्टमक होता है वो बातिन होता है, वो नजर नहीं आता। ठीक है। तो बतन की जमा है, बुतून मुराद इससे पेट है। बुतून हिम अपने पेटों में, नारन आग। ठीक है। नार आग को कहते हैं। व और सयस्लौना सीन जो है अनकरीब के लिए आ रहा है, या जो है वाव के लिए आ रहा है, और स्वाद लाम या इसका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आग में दाखिल होना, आग में जलना। ठीक है। अनकरीब वो दाखिल होंगे, इसमें वाव और नून जो है वो प्लूरल के लिए आ रहा है। व सयस्लौना और अनकरीब वो दाखिल होंगे। साइरन जो है वो सीन आइन और रा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है भड़कती हुई आग। ठीक है। तो आग में दाखिल होने के लिए ये स्वाद लाम या वाला जो वर्ड है ना ये यूज होता है। देखिए इसमें भी यतीमों के माल के हवाले से बहुत सख्त वईद करके डराया गया है कि एक अमूमी बात की जा रही है, चाहे आप पिछली आयात के हवाले से ले लें या वैसे भी जो मामला उस दौर में किए जाते थे या आज के दौर में किए जाते हैं यतीमों के साथ, कि जो भी ऐसा मामला यतीम के साथ करेगा ना, कि किसी यतीम का माल वो जुल्म के साथ खाएगा या मतलब किसी भी किस्म की ज्यादती करेगा, तो वो ऐसा ही है जैसा कि वो अपने पेट में आग डाल रहा है। और ये अगर आपको याद हो, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताई भी थी एक हदीस, शायद लास्ट वीक बताई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब वो मेराज पे गए थे तो उन्होंने कुछ लोग देखे थे जिनके बड़े बड़े जबड़े थे और फरिश्ते जो उनका मुंह खोलते थे और उनके अंदर आग का गोला डालते थे जो उनके मुंह से होते हुए उनके पेटों तक जाता था। ये इस तरीके से उनको जला देता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो उनको बताया गया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो यतीमों का माल खाते हैं। जस्ट इमेजिन कितनी यानी सख्त वईद और सख्त सजा है। आप चाय पीते हुए एक तेज गर्म घूंट मुंह के अंदर चला जाए तो क्या हालत होती है, हलक भी और सीना भी और मुंह जबान सब जल जाती है ना। तो यहाँ पे आप जरा इमेजिन करें, इसलिए बताई जाती है ना कि
کہ کتنا سنگین گناہ ہے اور کتنے آرام سے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، کتنے آرام سے، کیونکہ آخرت کے اوپر نظر نہیں ہے نا، آخرت کو بھلایا ہوا ہے لوگوں نے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی ہوتا تھا۔ اصل میں ایک یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک سعد بن ربیع جو ایک صحابی تھے نا، جو جنگ احد میں جن کی شہادت ہوئی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ غزوہ احد کے بعد چونکہ بہت سی بیوائیں اور یتیم ہو گئے تھے اور پھر ان کے مسائل ہو گئے تھے، تو پھر یہ آیا آتا ہے کہ وہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کی جو بیوہ تھی، ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں نا، تو انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ جو ان کا جو دیور تھا، یعنی جو چھوٹا بھائی جو تھا، وہ سارے اس پہ قابض ہو گیا تھا مال پہ۔ تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ آپ انصاف کریں کہ میری تو بچیاں ہیں اور ان کی تو ظاہر ہے مطلب مجھے ان کی پرورش بھی کرنی ہے، ان کی شادیاں بھی کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں حکم کریں گے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ آئی تھی کہ یہ اس طریقے سے وارن کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر مزید جو آیات ہیں وہ بھی آتی ہیں۔ وہ اب ٹائم نہیں ہے آج کرنے کا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں کرنے والی آیات ہیں۔ اگلی آیت بھی 11واں نمبر والی بھی اور 12 بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نیکسٹ ویک کریں گے۔ بہرحال یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی وہ شخص تھا جس نے یہ زیادتی کی تھی اس کو بلا کے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم جو بچیوں کا حصہ بنتا ہے 2/3 وہ ان کو دو، جو بیوہ کا حصہ وہ ان کو دو، اور اس کے بعد جو بچتا ہے صرف وہ تمہارے پاس آ سکتا ہے، سارا مال تم نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں یہ اتنا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ایسے سخت وعید بتائی جاتی ہے نا، تو اس کے اوپر یہ وعید بتا دی گئی نا، چاہے آیت میں وعید ہے چاہے حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے جو بھی آپ کو معراج والی حدیث بتائی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ خالی آگ بھی نہیں کہا گیا، سعیرن کا ورڈ یوز کیا گیا کہ بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی اس کی انٹینسٹی کا انسان کو اندازہ ہو کہ کوئی ٹھنڈی ہوئی بھی بجھی ہوئی آگ نہیں ہے، یا بجھی ہوئی آگ تو نہیں، مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس سے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، بھڑکتی ہوئی۔ ایک تو ہم ہوتا ہے نا خالی کہیں آگ، اور ایک ہم کہیں بھڑکتی ہوئی آگ، تو انٹینسٹی زیادہ شو ہوتی ہے نا بات کی، یعنی زیادہ پتہ چلتا ہے کہ انسان زیادہ ڈرتا ہے۔ تو اس سخت وعید دینے کے لیے یہ اسپیشلی جو ہے پہلے نارن کا ورڈ یوز کیا گیا اور پھر آگے صغیرن کا ورڈ یوز کیا کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اچھا، ایک اور بھی حدیث کا مفہوم ہے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم، جس میں 7 ہلاک کرنے والے گناہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ایک جو ہے وہ یتیم کا مال کھانا ہی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اور بھی کچھ گناہ آتے ہیں جن کو مینشن کیا گیا ہے، اور ایک جو ہے نا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یتیم کا مال کھانا بھی انہی گناہوں میں آتا ہے جو کہ ہلاک کرنے والے ہیں۔ اور اس میں باقی جو ہے نا، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شرک کرنا، جادو کرنا، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے سن لیں، 7 ہلاک کرنے والے گناہ جو ہیں: شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹھ پھیر جانا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یعنی اسی میں ایک جو ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے وہ یتیم کا مال کھانا۔ ہمارے ہاں وہ کسی کو قتل کرنا، اس کو تو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، سود کھانا بھی اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یتیم کا مال کھانا جو ہے اس کو کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں دیتا، اور یہ اتنے آرام سے اتنا بڑا گناہ لوگ کر جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم بنتا ہے کہ یتیم کا مال کھانے والے روز قیامت اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کانوں اور پیٹ سے استغفر اللہ آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی۔ یتیم کا مال کھانے والے روز قیامت اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کانوں اور پیٹوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی۔ اور پھر ایک اور بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کمزور لوگوں کے مال کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، عورتیں اور یتیم، کیونکہ عورتیں اور یتیم کمزور ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر ہی ظلم کیا جاتا ہے، وہ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ان کے بارے میں اسپیشلی جو ہے وہ وارن کیا گیا ہے۔
ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اب اس سے اگلی جو آیات ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تفسیر ان کی بہت زیادہ لمبی بھی ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کی بھی ہے، کہ جس میں سارے جو علم الفرائض یعنی جو یہ وراثت کی تقسیم کا جو علم ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہی کریں گے، کیونکہ اس کی ڈیٹیل اتنی زیادہ اور اتنی سمجھنے والی ہے کہ میں 5-7 منٹ میں ظاہر آپ کو نہیں کرا سکتی. تو ہیں بہت اہم آیات ہیں. تو میری آپ کو سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ویک کی جو کلاس ہے نا وہ آپ مس نہ کریں، کیونکہ اس میں بہت اہم چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ چلیں گی، اور اس میں بھی ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو نوٹس بھی لینے پڑیں گے. تو آج ہم کو بس اس کو بھی اتنا ہی رکھتے ہیں، اور تلاوت پلیز آن کر دیں، وہ سن لیتے ہیں. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیتے ہیں.